اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ موسیٰ کے یعنی جانے کے بعد اس کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بچھڑے کا قالب بنایا اور اسے معبود ٹھہرایا جس سے بیل کی آواز آتی تھی۔ کیا انہوں نے یہ تک نہ دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے کوئی بات کر سکتا تھا اور نہ کسی معاملے میں انہیں کچھ ہدایت دے سکتا تھا، یعنی اس کے باوجود اسے الہ بنا بیٹھے اور وہ تھے ہی ظالم لوگ۔ حاشیہ نمبر 151۔ قرآن کی مختلف صورتوں بالخصوص سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کی سیاہ کاریوں اور اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کے واقعات سے بھری ہوئی تاریخ کو بڑے تسلسل سے بیان کیا گیا ہے۔ مصر میں رہتے ہوئے قبطیوں یعنی قوم فرعون کے طویل دور غلامی میں یہودیوں نے ذہنی مرعوبیت میں مبتلا ہو کر قبطیوں کی رسومات کو اپنایا اور ان کے مشرکانہ نظریات کو ایمان کا حصہ بنا لیا، اور بچھڑے کی عقیدت و محبت تو ان کے دلوں میں بری طرح رچ بس گئی تھی۔ بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 93۔ چنانچہ سمندر پار کرنے کے بعد راستے میں بت پرستی دے کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے انتہائی جاہلانہ انداز میں ایک مورتی کو معبود ٹھہرانے کی درخواست کی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں شیطانی خصلت کے حامل سامری نامی شخص کو بنی اسرائیل کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا۔ وہ شاطر شخص بت گری کے اس قدیم فن کا ماہر تھا۔ اس نے ان کی طلائی زیورات کو پگھلا کر بچھڑے کی مورتی بنا دی جس میں سے خوار یعنی گائے یا بچھڑے کی آواز آتی تھی۔ قوم کو اس نے یہ باور کرایا کہ اصل میں تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا معبود یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہو گئی ہے۔ بحوالہ سورہ طٰہٰ آیات نمبر 85 اور 88۔ حاشیہ نمبر 152۔ ان عقل کے اندھوں نے ذرا بھی غور نہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس عظیم کائنات کا بنانے والا اور اس کے نظام کو چلانے والا مختار کل اور نافع و ضار ہے، لہذا وہی حقیقی معنوں میں معبود ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ جبکہ یہ ہاتھ کا بنایا ہوا بچڑا نہ تو ان سے کوئی بات کر سکتا تھا اور نہ ہی انہیں راستہ بتا سکتا تھا۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو ہر چند سمجھایا کہ اس بچڑے سے محض تمہاری آزمائش کی گئی ہے، ورنہ تمہارا حقیقی رب تو اللہ رحمان ہی ہے۔ بحوالہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9۔ پھر اس کے باوجود وہ اس کو معبود بنا بیٹھے۔ کیسے ظالم تھے یہ بد نصیب لوگ۔ ایک طرف تو موسیٰ علیہ السلام بارگاہ ربانی میں ان لوگوں کے لیے کتاب ہدایت کے حصول کے لیے کوشاں تھے، وہ کتاب جو ان کی دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی کی ضمانت تھی، اور ادھر وہ لوگ وادی سینا میں اس مشرکانہ فعل میں مشغول تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر جب وہ نادم ہوئے اور دیکھ لیا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے تو انہوں نے کہا اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم ضرور خسارے میں پڑ جائیں گے۔ حاشیہ نمبر 153۔ سقط فی ایدیہم محاورہ ہے جس کے معنی ہے وہ پچھتائے، نادم ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلا کر اس عظیم گناہ یعنی ان کے مشرکانہ فعل کا احساس دلایا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ واقعی گمراہی میں مبتلا ہو گئے تو اپنے کرتوت پر نادم ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور رحم کے خواستگار ہوئے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ توبہ کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی ان لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا جنہوں نے اس قبیح جرم میں فعال کردار ادا کیا تھا۔ اس کی مزید تفصیل کے لیے سورۃ البقرہ آیت نمبر 54 اور اس کا حاشیہ ملاحظہ کر لیں۔
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ اور جب موسیٰ غصے اور افسوس کی حالت میں اپنے قوم کی طرف واپس آیا تو اس نے کہا تم نے میرے پیچھے بہت برا کیا، کیا تم نے اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے ہی جلدی کر لی؟ موسیٰ نے تختیاں ایک طرف ڈال دیں اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑتے ہوئے اپنی طرف کھینچا، یعنی ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے کمزور جانا اور میرے قتل کے درپے ہو گئے، آپ مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسائیں اور مجھے ظالموں کا ساتھی شمار نہ کریں۔ حاشیہ نمبر 154۔ اللہ تعالیٰ نے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی مطلع فرمایا کہ ہم نے تیرے پیچھے تیری قوم کو فتنہ میں مبتلا کر دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ بحوالہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 85۔ موسیٰ علیہ السلام طویل عرصے سے بنی اسرائیل کو دینی تعلیم دیتے رہے اور ان کی برابر تربیت بھی کرتے رہے تھے۔ ان ظالموں کے کرتوت پر ان کو کس قدر دکھ ہوا ہوگا اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ اسی وقت شدید غم و غصے کے عالم میں قوم کی طرف پلٹے اور ان کے اس بت پرستی کے مذموم فعل پر سخت زجر و توبیخ کی اور کہا کہ تم لوگوں نے میرے پیچھے کیسا برا کام کیا ہے، اللہ نے تم سے اچھا وعدہ کیا تھا، اس کا تم نے انتظار نہ کیا اور مجھ سے وعدہ خلافی کر کے اتنی جلدی کی کہ اللہ کے احکامات آنے سے پہلے ہی یہ اقدام کر بیٹھے، اللہ کے نافرمانی اور کفر و شرک کا رویہ اپنا لیا، کیا اللہ کی غضب کو دعوت دینا چاہتے ہو؟ بحوالہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 86۔ حاشیہ نمبر 155۔ موسیٰ علیہ السلام نے حالت غیظ و غضب میں وہ تختیاں جن میں ہدایت درج تھی ایک طرف رکھ دیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ان سے بھی اس غیر متوقع صورتحال پر سخت جواب طلبی کی۔ اس کی تفصیل سورہ طٰہٰ آیات نمبر 92 اور 93 میں ہے۔ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ یعنی موسیٰ نے کہا اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے، ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 156۔ ہارون علیہ السلام نے محبت بھرے انداز میں معذرت بھی کی اور ان کو بتایا کہ انہوں نے تو قوم کو سمجھانے اور راہ راست پر رکھنے کی کوشش کی اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ دراصل سامری کے ہم نواؤں نے محاذ آرائی کر کے ان پر غلبہ حاصل کیا اور ان کی بات نہ چلنے دی، یہاں تک کہ وہ بدبخت ان کی جان کے ہی درپے ہو گئے۔ یہ عذر پیش کر کے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کر کے دشمنوں کو خوش ہونے کا موقع نہ دیں اور نہ انہیں ان مشرکوں میں شمار کریں، اس سے تو ان کے حوصلے بڑھیں گے۔ اس طرح حالات سے آگاہی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ ہارون علیہ السلام یہودیوں کے اس فعل سے قطعاً بری الذمہ ہیں۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور بھائی کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا کی۔